اس پہ دلیل طلب کرتے ہو۔ نادان تو بریانی کھانے کے لیے دلیل طلب نہیں کرتا، گوشت اور مسلم کھانے کے لیے ثبوت نہیں مانگتا، حرام کھانے کے لیے تجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آقا حسین کی شہادت پر ثبوت اور دلیل مانگتا ہے۔ نادان کال کھول کے سن لے، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے بس اتنی دلیل کافی ہے کہ حسین کا بابا علی ہے اور حسین کا نانا نبی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، حق ہمارے ہے۔ لیے بس اتنی دلیل کافی ہے، جس کا باپ علی ہو، جس کا نانا نبی نبی ہو، پھر ہمیں اب کسی چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نادان تو اپنا ذہن اپنے پاس رکھ، ہم حسین کو کل بھی زندہ مانتے تھے، آج بھی زندہ مانتے ہیں، اور قیامت تک زندہ مانتے رہیں گے، مانتے رہیں گے۔ حق ہے۔ تاریخ کربلا کا وہ باب آپ نے سنا ہوگا۔ ابھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو کتنی شہادتیں ہوئی، آقا حسین نے شہادت پائی، خیمے کو لوٹا گیا، جلایا گیا، قیدی بنا کر کے امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر کے یہ ظالم جس قافلے کو لے کر کے چلے۔ 13 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا۔ کتنی محرم کو؟ 13۔ قسم خدا کی، مورخین فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کو جب چلایا جاتا نا، اس کے پیچھے ایک ظالم کوڑا لے کر کے چل رہا تھا۔ اس درد کو ملاحظہ فرماؤ، کوڑا لے کر کے چل رہا تھا یار، اتنا وزنی توق گلے میں ڈالا گیا تھا۔ مورخین فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ رکوع کرتے ہیں، رکوع کے حالت میں ہوتے ہیں، امام زین العابدین کربلا سے اسی حالت میں چلے۔ یار وہ سیدھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ایک باپ کے سامنے 18 سال کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے تو پوری زندگی اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ سوچ، کربلا کے میدان میں زین العابدین نے اپنے باپ کا لاشا دیکھا ہے، اپنے بھائیوں کے جسموں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے ہیں، 72 لاشیں جس نے کربلا کے میدان میں دیکھی ہو، بتاؤ اس کی کمر کیسے سیدھی ہو سکتی؟ چل رہے تھے، چلتے چلتے بڑی تاریخی ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے ذہن میں دے کر کے آگے چل رہے تھے۔ ایک بڑی ہاں اپنے دامن میں کچھ سونے اکٹھا کر کے بیٹھی تھی، انتظار کر رہی تھی۔ عمر بن سعد ظالم آ رہا تھا گھوڑے پہ سوار ہو کر کے۔ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ جب یہ قافلہ چل رہا تھا اس کی حالت کیا تھی، آپ نے سنا ہوگا۔ بڑھیا آ کر کے عمر بن سعد کے پاس پہنچی، کہا اگر تو کوئی طبیب ہے، کوئی حکیم ہے تو چل میرے بیٹے کا علاج کر دے۔ اللہ نے 7 بیٹیاں عطا فرمائی ہے۔ کتنی؟ 7 بیٹیاں اور ایک بیٹا عطا فرمایا ہے۔ وہ بیٹا جو بستر پہ پڑا ہے، وہ بیٹا جو 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا میری لاٹھی کا سہارا ہے۔ عمر بن سعد سے کہنے لگی وہ بوڑھی خاتون چل میرے بیٹے کا علاج کر دے، اس کو اچھا کر دے اگر تو حکیم ہے۔ عمر بن سعد دیکھ کر کے کہنے لگا ایک خاتون کیا کہہ رہی ہے، میں کوئی حکیم نہیں ہوں، لیکن جو بیڑیوں سے جکڑا ہوا آ رہا ہے وہ دیکھو جو جھک کر کے چل رہا ہے وہ بہت بڑا حکیم ہے۔ وہ خاتون دوڑی ہے، دوڑ کر کے امام زین العابدین کے قدموں میں آ کر کے گری ہے، کہا چلو میرے بیٹے کا علاج کر دو، تم تو بہت بڑے حکیم ہو۔ اللہ اکبر، اتنا کہا ہے امام زین العابدین کی نظریں اٹھی ہیں، اور نظریں اٹھی ہیں، کہا خاتون تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ میں حکیم ہوں؟ اللہ اکبر، بوڑھی خاتون نے ہاتھ کا اشارہ یوں کر کے کہا ہے، وہ سامنے دیکھو جو گھوڑے پر سوار ہے، اس نے کہا ہے کہ تو حکیم ہے۔ قسم خدا کی زین العابدین کو جلال آتا ہے، یار یہ کوئی اور خاندان نہیں ہے، یہ نبی کے گھر والے ہیں کہ خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ جلال آیا ہے امام زین العابدین کو، کہا ماں سن لے، ارے اس کی بات میں تو آتی ہے تو میری بھی بات کو سن لے کہ اب تک تو میں حکیم نہیں تھا لیکن اب میں حکیم ہوں۔ میرا باپ حسین حکیم ہے، میرا دادا علی حکیم ہے، میرا نانا مصطفیٰ حکیم ہے، بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ میرا پورا خاندان حکیم ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ، میرا پورا خاندان حکیم ہے۔ بوڑھی خاتون سوچ میں گم ہو گئی، پورا خاندان حکیم ہے تو بات بن گئی۔ جب اس کا پورا خاندان حکیم ہے تو بات بن گئی، کہا بیٹے چل میرے بیٹے کا علاج کر دے، ایک ہی زندگی کا سہارا ہے، لاٹھی کا سہارا ہے، چل۔
امام زین العابدین کے پاس آ کر کے عمر بن سعد کہنے لگا سوچا تھا اس کو کہوں گا تو لوگ آ کر کے مذاق بنائیں گے، اگر میں اس کی طرف اشارہ کر دوں گا تو یہ اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ قسم خدا کی امام زین العابدین کے پاس بڑھا اور بڑھ کے کہنے لگا اگر تو حکیم ہے، تیرا باپ حسین حکیم ہے، تیرا دادا علی حکیم ہے، تیرا نانا مصطفیٰ حکیم ہے، تو کربلا سے تجھ کو قیدی بنا کر کے لے کے چل رہے ہیں، بتا تو اپنا علاج کیوں نہ کر سکا؟ تیرے بھائیوں کو قتل کر دیا، اس کا علاج کیوں نہ کر سکا؟ تیرے باپ کا سر نیزے پر ہے، اس کا علاج کیوں نہ کر سکا؟ تیری جو گھر کی عورتیں ہیں ان کو قیدی بنا کر کے رکھا ہے، بتا اس کا علاج کیوں نہ کر سکا؟ اے لوگو، حسین کو تم معمولی نہ سمجھنا، ان کے بچوں کو تم معمولی نہ سمجھنا، یہ وہ پاورفل لوگ ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے ایک نظر بیڑیوں پہ ڈالی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ بیڑیاں لوہے کی پگھل کر کے وہ زمین پہ گری ہے، دنیا دیکھ کر کے کہہ رہی تھی یار یہ کیا منظر ہے؟ زین العابدین پکار کے کہہ رہے تھے اے ظالم سن لے، ارے تو کیا سمجھتا ہے کہ ان بیڑیوں نے روک کر کے رکھا ہے؟ ارے ان بیڑیوں کو کوئی اوقات نہیں ہے، ارے یہ رب کی مشیت ہے، یہ رب کی مرضی ہے، ورنہ حسین کا بیٹا اگر زین العابدین چاہ لے تو پوری دنیا میں اگر نظر آئے تو صرف مذہب اسلام نظر آئے۔ سبحان اللہ، بے شک ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ رب کی مرضی ہے، رب کی مشیت ہے۔ بوڑھی کہنے لگی رو کر کے چل میرے بیٹے کا علاج کر۔ ماں ہم تو قیدی ہیں، جا کر کے اس سے پوچھ لے، ظالم سے اجازت لے لے پھر چل۔ جا کر کے خاتون کہنے لگی عمر بن سعد اس کو بھیج دے، میرا گھر جنگل میں ہے، علاج کروا کے لے آؤ۔ یہ لالچی کتے تو تھی، سکوں کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے بک جایا کرتے تھے۔ کہا ماں اگر اس کو بھیجوں گا تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ پوٹلی کھولی، 7 بہنوں نے اپنے زیور کو اٹھا کر کے اس کے گود میں رکھ دیا تھا۔ کہا ماں جس 7 بہنوں کا زیور ہے لے کر کے جا، تو کوئی ایسا حکیم لے کر کے آ، کوئی ایسا طبیب لے کر کے آ جو بھائی کا علاج کر سکے۔ بھائیو اپنے بہنوں سے پیار فرمایا کرو، محبت کیا کرو۔ آج بہن کا فون آتا ہے تو موبائل سے سوئچ آف کر لیتے ہو، کسی اور کو پکڑا دیا کرتے ہو، یہ بہنیں ہوتی ہیں۔ کربلا سے پوچھو، آؤ تاریخ کربلا کا وہ باب پڑھتے چلے۔ لا کر کے زیور رکھ دیا عمر بن سعد کے پاس۔ اب جب زیور رکھا خوش ہو گیا، کہا لے کے جاؤ۔ چلے امام زین العابدین جیسے چلے، گھر کا دروازہ قریب آنے کو ہوتا ہے، کیا دیکھا وہ 7 بیٹیاں گھر کے اندر سے نکل کر کے باہر آ رہی ہیں۔ اب جب نکل کر کے باہر آئی، ایک بچی آ کر کے سینے سے لگ کر کے ماں کے رونے لگی۔ کہا ماں اب حکیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب طبیب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس بیٹے کا علاج کرانا تھا دنیا سے جا چکا ہے، جس کا علاج کرنا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، ماں ہوا کرتی ہے، وہ بیٹی کو سینے سے لگا کر زار و قطار رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی اے بیٹی میں کیا بتاؤں، زندگی کا صرف ایک سہارا تھا، زندگی کی صرف ایک لاٹھی تھی، آج تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے۔ کہا اے ماں اب میں یہاں تک آ گیا ہوں تو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، اتنا کہا ہے امام زین العابدین سے بوڑھی کہنے لگی اے بیٹا تم جہاں سے آئے ہو وہیں پہ چلے جاؤ، اس لیے کہ اب کوئی کام نہیں بچا ہے، جس کا علاج کرانے کے لیے میں تم کو لے کر کے آئی تھی وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، وہ دنیا سے انتقال کر چکا ہے، علاج کس کا کرو گے؟ امام زین العابدین کہتے ہیں اے ماں اگر تو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی ہے تو کم سے کم اپنے لال کا ایک بار چہرہ ہی تو دکھا دے۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین نے اتنا کہا ہے، خاتون آگے بڑھی ہے اور جیسے گھر کے اندر امام زین العابدین نے قدم رکھا ہے تو کیا دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی اپنے بھائی کے قدموں میں سر رکھ کر زار و قطار آنسو بہا رہی تھی اور زار و قطار رو کر کے کہہ رہی تھی اے بھائی تو دنیا سے ایسے چلا گیا، ارے تجھ سے تو میری کئی تمنائیں وابستہ تھی، زندگی کے تمام ارمان وابستہ تھے۔ اللہ اکبر، اتنا کہا ہے اور وہ بیٹی قدموں پہ سر رکھ کر کے روتی جا رہی ہے۔ امام زین العابدین ہچکی بھر کر کے روئے ہیں اور رک گیا ہے مدینے کی طرف۔ اس خاتون نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اے بیٹے میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی ہے، کوئی تانا نہیں دیا ہے، کوئی پریشانی نہیں دی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا ہے اے ماں مجھے مدینے کی صغرا کی یاد آ گئی ہے کہ جب ہم سب چلے تھے مدینے سے تو بتاؤ مجھے مدینے کی یاد اس لیے آئی ہے کہ بہن صغرا مدینے میں رہ گئی ہے، اس بہن کو دیکھ کر کے
مجھے یہ خیال آ گیا ہے کہ بتاؤ جب اس کا بھائی اتنا پیارا ہے تو صغرا کا اکبر کتنا پیارا رہا ہوگا، کتنا پیارا رہا ہوگا۔ کہاں مدینے کی یاد آئی ہے، اللہ اکبر پھوٹ کر کے روئے ہیں زین العابدین۔ بوڑھی کہتی ہے اے بیٹے اب چہرہ دیکھ لیا ہے، اللہ اکبر تو چلا جا، اس لیے تو کسی کا قیدی ہے، تو کسی کے بس میں ہے، اللہ اکبر اتنا کہا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اے ماں میں چلا جاؤں گا، آگے بڑھے ہیں اور قدموں سے چادر ہٹائی ہے، اور چادر ہٹانے کے بعد انگوٹھا پکڑا ہے، اور پکڑنے کے بعد نے کہا ہے اے بھائی کھڑا ہو جا، ارے بہنوں کو رلایا نہیں کرتے ہیں، یہ کون ہے تم جس کو کہہ دیا کرتے ہو کربلا میں پانی کو ترسے ہے، ہمیں کربلا میں یہ پانی کو نہیں ترسے ہے بلکہ پانی کے لیے ترسا ہے۔ وہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، امام زین العابدین نے صرف انگوٹھا پکڑ کے کہا تھا ان چار بھائیوں کو بہنوں کو رلایا نہیں کرتے ہیں۔ وہ 18 سال کا کڑجل جوان جب کھڑا ہوتا ہے، بوڑھی کہتی ہے اے بیٹا تو کوئی حکیم نہیں ہے، تو کوئی طبیب نہیں ہے، بتا تو کون ہے؟ امام زین العابدین کہتے ہیں اے ماں آج تک دنیا والے مجھے مدینے والے کہتے تھے، لیکن آج سے مجھے دنیا والے کربلا والے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، قاری غلام والد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور میری ایک بات اور سماعت کرتے چلے، یہ کربلا والے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، زور سے بول کے بتائیں کون؟ ہمارا نبی۔ کما تیرا جو بچیوں کا زیور تھا تو سب ظالم کو دے کر کے آیا، کہا جا دامن میں مٹی بھر کے لا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے جب مٹی دامن میں بھر کے لائی، امام زین العابدین نے یوں ہاتھ لگا کے فرمایا ماں اب اس کو کھول لینا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کو کھولانا، اور رسول فرماتے ہیں جو اپنی زبان میں یوں کہہ لیجئے جو اس میں روڑیاں تھی مٹی کی وہ سب سونے میں تبدیل ہو گئی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہمیں کون ہے؟ تم ان کو پاور والے نہیں سمجھتے؟ کہتے ہو کربلا میں پانی کو ترسے، ہمیں کہاں پڑے ہو؟ آؤ کربلا کی تاریخ پڑھو۔ اب جب اتنا دیکھا اس خاتون نے نا، اس کے ہوش گم ہو، کہا بیٹا یہ تو بتا وہاں جو نیزوں پہ کٹے سر ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بیٹا جو نیزوں پہ کٹے سر وہ کس کے ہیں؟ امام زین العابدین کہنے لگے ماں وہ میرے باپ حسین کا سر ہے، میرے بھائیوں کا سر ہے، میرے دوست میرے چچاؤں کا سر ہے۔ کہا بیٹے ایک آخری بات بتاتا جا کہ میرا ایک تھا تو تو نے زندہ کر دیا، میرا ایک تھا تو تو نے زندہ کر دیا، وہاں 72 نیزوں پہ 72 کٹے سر، تو زندہ کر سکتا ہے، زندہ کر دے، ذرا کہہ دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ امام زین العابدین کہنے لگے ماں اس کا جواب وہیں پہ چل کے ملے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ کہا سوال تو اپنے گھر پہ کر رہی ہے لیکن چل اس کا جواب وہیں پہ ملے گا۔ بڑھیا چلی ہے، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین چلے ہیں اور آ کر کے اسی جگہ پر پہنچے ہیں جہاں 72 نیزوں پہ 72 کٹے سر تھے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے سر مبارک کے پاس آ کر کے امام زین العابدین پیچھے سے آئے ہیں، سر حسین جس طرف سے رخ ہے اس طرف سے نہیں آئے ہیں، اور پیچھے سے خاتون بھی آ کر کے کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے آ کر کے کہا تھا ابا السلام علیکم، جواب آتا ہے وعلیکم السلام، لیکن اے لوگوں چہرہ حسین کا گھوما نہیں ہے، لیکن جیسے حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے کہا تھا اے بابا جب ہم کربلا سے چلے تھے تو جو قرآن تم زین العابدین کو سناتے آئے ہو، جو قرآن سکینہ کو سناتے آئے ہو، جو قرآن تم زینب کو سناتے آئے ہو، اے بابا وہی قرآن ذرا ایک بار مجھے پڑھ کر کے سنا دو۔ پوری دنیا کی تاریخ دیکھ رہی تھی کہ جیسے اتنا کہا ہے سر حسین نیزے پر گھوما ہے اور گھوم کر کے رک گیا ہے اپنے بیٹے زین العابدین کی طرف، اور قرآن کے لمحائے مبارک کھلتے ہیں اور حسین قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جیسے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے اے بیٹا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اے ماں تجھے کیا پتا ہے کہ جو مر جاتے ہیں ارے انہیں زندہ کیا جاتا ہے، اور جو زندہ ہوتے ہیں انہیں زندگی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔